لائف میں ہمارے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے مائنڈ سیٹ ہے, سب سے پہلے ٹروتھ ہے, پھر ہمارے پاس ہوتا ہے ہماری ویلیوز, اور پھر ہوتا ہے ہمارا مائنڈ سیٹ. تو ہمارا جو ٹروتھ آف لائف ہے اس میں تین چیزیں جو سب سے پہلے آتی ہیں, اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں, ہم دوسروں کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں, اور ہم دنیا کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں. تو اگر ہماری یہ سوچ ہو کہ لائف از آلویز گوئنگ ٹو بی فیئر, تو کیا یہ سوچ ہمارے لیے ریئلسٹک ہے, پاسبل ہے؟ ٹھیک. تو ہم لوگوں کو یہ چیز مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ لائف از انفیئر, لائف ہمیشہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگی. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے ایک شاپ سے پیک آف کارڈز لیا, اس میں ایک کارڈ کم تھا. آپ گھر آ کے جب آپ نے وہ کارڈز کھولے اور اس میں سے دیکھا تو ایک کارڈ کم تھا. اب آپ کا رائٹ فلی پروٹیسٹ تو بنتا ہے کہ آپ جائیں اور جا کے ان شاپ کیپر سے بات کریں کہ میں نے یہ کارڈز بائی کیے تھے, ان میں سے ایک کارڈ کم ہے. بٹ ویئر ایز دا شاپ کیپر سیز کہ جب ہم نے یہ کارڈ دیے تھے آپ کو, یہ اب چینجیبل نہیں ہے, ریپلیسیبل نہیں ہے, یہ ریفنڈیبل نہیں ہے. یہ جب آپ نے خریدے تھے تب آپ کو چیک کرنا چاہیے تھا کہ اس میں پورے تھے کہ نہیں پیک میں کارڈز کے نہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کی دماغ میں تو بہت سارے پروٹیسٹ چل رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی, لائف از ناٹ فیئر ود می, میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, میں نے تو دیکھ کے لیے تھے, میں نے پیسے پورے دیے ہیں, میں نے پیسے کم نہیں دیے ہیں. بٹ ویئرز ہم لوگوں کو اپنے آپ کو منانا پڑے گا یہاں پہ کہ لائف از لائک دس, لائف از گوئنگ ٹو بی انفیئر. اور پھر دوسروں کو دیکھنے کا بھی جو ہمارا نظریہ ہے وہ اسی طرح ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو یہ مارجن رکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہر کوئی فیئرلی ٹریٹ نہیں کرے گا, ارسپیکٹیو آف. جیسے وہ گریملن میں آتا ہے کہ آپ کے جو باس کا جیسے آپ نام سنتے ہو اور آپ کو ایک دفعہ باس نے بلایا اور انہوں نے آپ کو کرٹیسائز کیا, تو آپ کے دماغ میں ایک میسیج چلا گیا ہے کہ جب بھی مجھے باس بلائیں گے, اب یہ آپ کا جو گریملن کے ساتھ آپ کا چمپ اٹیچ ہو گیا یہاں پہ, کہ جب بھی باس بلائیں گے, آل باسز جب بھی وہ بلائیں گے نا وہ مجھے کرٹیسائز ہی کریں گے. ویئرز اگر آپ ایک جگہ پہ نئی اسٹیشن پہ موو آن کر گئے اس جگہ سے, چلیں وہ والے باس ہمیشہ آپ کو کرٹیسائز کر رہے تھے, لیکن جب آپ ایک نئے اسٹیشن پہ چلے گئے ہو اور وہاں پہ جا کے آپ نے یہی سوچ رکھی ہے کہ یہ والے باس بھی جب مجھے بلائیں گے تو مجھے کرٹیسائز کریں گے, ویئر ایز ان ریالٹی وہ بہت زیادہ سپورٹیو, بہت زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, اپنے اسٹاف کے ساتھ ہر قسم کی بات کرتے ہیں, ان کی بات کو بھی سمجھتے ہیں جہاں تک وہ ویلڈ ہیں. تو ہم لوگوں کے مائنڈ میں اگر یہ ایکسپیکٹیشن بن گئی نا پہلے سے ہی کہ یہ بھی ویسے کریں گے, تو ہم لوگ ان کے پاس جب بلائیں گے, انہوں نے آپ سے انٹریکشن ایک کیا, آرگنائز کیا, انہوں نے آپ کو بلایا اپنے آفس میں کہ میری آپ کے ساتھ ایک پہلی انٹریکشن ہو, میں آپ کے بارے میں تھوڑا سا جانوں, تھوڑا سا آپ میرے بارے میں جانیں, تو آپ بڑے اینکشیس ہوں گے اس چیز کو لے کے. سو وی ہیو ٹو کم ٹو ریئلائز کہ ہم لوگوں کو دوسروں کو دیکھنے کا نظریہ بھی چینج کرنا پڑے گا, ہم لوگوں کو اپنے گریملنس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. دس از سافٹ وائرڈ, جو کہ 8 سال کی عمر کے بعد ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو ہم اس کو اگر دیکھ لیں, ہم اس کو اپنے کمپیوٹر کے اندر میں سے ریموو کر سکتے ہیں. جہاں پہ آپ کا آٹو پائلٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پچھلے باس اس طرح کرتے تھے, یہ والے باس اچھے ہو سکتے ہیں, میں ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کرتا ہوں, آئی ول گیو دیم اے چانس اینڈ دین سی فرام اوور ہیئر ہاؤ تھنگز موو آن. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہیں ویلیوز. اب ہمارا جو کمپیوٹر ہے, جو اس کا برین پارٹ آف کمپیوٹر ہے, ویلیوز بھی ہوتی ہیں ہمارے پاس. سوسائٹی میں رہنے کی طریقہ ہوتا ہے ہمارا, یہ ججمنٹ بیس ہوتی ہیں کیونکہ ان کو ہم پروو نہیں کر سکتے. ویئرز ٹروتھ جو ہوتا ہے وہ لائف ایویڈنسز کے اوپر ہوتا ہے, اس کے پیچھے بیس فیکٹس ہوتے ہیں, میڈیکل اسٹیٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کو اپنی ویلیوز کو لے کے بھی چلنا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ انفیتھفل نہیں ہونا, میری فیملی جو ہے امپورٹنٹ ہے, بینگ کائنڈفل از اے ورچو, سیلفلیس از اے ورچو. ٹھیک ہے نا. تو میں نے جب ان چیزوں پہ کام کرنا ہے, میں نے اپنی ججمنٹس کو جو ہے ویلیوز کو ڈیفائن کرنا ہے, کیونکہ یہ چیزیں ہم سوسائٹی سے سیکھ رہے ہیں اور ہم لوگوں نے اپنے کمپیوٹر میں بیس فیڈ کرنی ہے یہ چیزیں. تو ہم لوگوں کا ان چیزوں کے اوپر ہونا چاہیے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے, مجھے آئیڈینٹیفائی کرنا آنا چاہیے کہ کون سی ویلیوز کو جو ہے میں نے اپ ہولڈ کرنا ہے, کیونکہ آگے جا کے آپ کی زندگی میں وہ ریفلیکٹ کریں گی ہر سچویشن میں. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان دا بگننگ وین یو آر پکنگ اپ دیز تھنگس, کہ the things that are helpful, that are productive, that are realistic to life, ان چیزوں کو اور ان ویلیوز کو میں نے اڈاپٹ کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر ایک لائف جو فکشنل کریکٹر ہے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ایک فکشنل کریکٹر ہے, وہ جو ہے نا اپنے آپ کے بارے میں ان کو لگتا ہے کہ وہ اگلی ہیں, ہی از ناٹ سو کمفرٹیبل ان گوئنگ ٹو گروپس, ان گوئنگ ٹو کلبز اینڈ پارٹیز. تو وہ انسان جو اس کی لائف جو ہے اسپائرل ڈاؤن کرنا شروع ہو جائے گی. یہ بھی اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے اپنے بارے میں. تو دونوں مائنڈ سیٹس جو ہیں, کیا وہ دونوں مائنڈ سیٹس ٹھیک ہیں؟
کہ ایک نے اپنے آپ کو سوچا ہوا ہے کہ مجھے دنیا بھر کی اٹینشن چاہیے، اور دوسرے کو لگتا ہے کہ میں خوبصورت نہیں ہوں اور میں جا کے اٹینشن ڈیزرو نہیں کرتا ہوں، میں جو ہے ڈپریس ہو جاتا ہوں، میں لونلی رہتا ہوں، میں لوگوں سے دور رہتا ہوں، میں سوشل گیدرنگز میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں انکمفرٹیبل فیل کرتا ہوں بیکاز میرا اپنے بارے میں جو ایک نظریہ ہے، جو سوچ ہے، وہ اچھی نہیں ہے. تو کیا یہ دونوں مائنڈ سیٹس آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں مائنڈ سیٹس ٹھیک ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا ایک ہیلدی مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے تھا کہ ایک انسان کو اپنے بارے میں کیسے سوچنا چاہیے، اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے اپنے بارے میں، دوسرے بارے میں اور دنیا کے بارے میں؟ اگر ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر یہ لگتا ہے کہ ہم اگلی ہیں اور ہم لوگوں سے انٹریکٹ کرنے سے ڈرتے ہیں، یا ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم دنیا بھر کی اٹینشن ڈیزرو کرتے ہیں جسٹ بیکاز ہم بہت پیارے ہیں، ہم امریکن آئیڈل جیتے ہوئے ہیں، یا ہم جو ہے نا بیوٹی کانٹیسٹ کوئی جیتے ہوئے ہیں اور ہمیں اس بیس پہ لگتا ہے کہ ہمیں دنیا بھر کی اٹینشن ملنی چاہیے، تو ان دونوں میں لیوے کیا ہوگا، درمیان کا راستہ کیا ہے، کہاں پہ ہمارا جو ہے نارمل مائنڈ سیٹ ہوگا، کیا ہماری ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے ہمارے بارے میں، دنیا کے بارے میں؟ کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کرو گے، آپ پارٹی میں اگر جا رہے ہو تو آپ اپنی طرف سے بیسٹ لگنے کی کوشش کرو گے، یو ول ڈریس ویل، یو ول ڈریس گڈ، اسمیل گڈ، یو ول گو بائی، اور کانفیڈنٹ واک کرو گے، آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرو گے، آپ لوگوں سے بات چیت کرو گے، جن کو جانتے ہو ان کے ساتھ کرو گے، جن کو نہیں جانتے ان سے بھی کوشش کرو گے. ویراز آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ دنیا بھر کی جو ہے انٹائٹلمنٹ لے کے چلو گے کہ سارے میرے سے انٹریکٹ کریں، سارے مجھے جانتے ہوں. اس چیز سے بھی آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہرٹ ہوں گی اور آپ ہرٹ ہوگے کیونکہ ہر انسان آپ کو نہیں جانتا ہوگا. اور آپ کو یہ بھی نہیں لگنا چاہیے کہ آپ بہت اگلی ہو، آپ انکمفرٹیبل ہو، آپ ڈیزرو نہیں کرتے اس پارٹی میں جانا. ہمارا سوشل سرکل ہوتا ہے، ہر انسان سے سیکھنے کو ملتا ہے، انٹریکٹ کرنے میں کوئی بات نہیں. پی آر جو ہے ہماری سیکنڈ کمیونیکیشن اسکل ہے. پبلک ریلیشنز آپ کے اچھے ہونے چاہیے، آپ کو لوگوں سے بات کرنی آنی چاہیے، پبلک ڈیلنگ آنی چاہیے، ہاؤ ٹو سے نو آنا چاہیے. ان کے ساتھ بیٹھ کے اگر آپ کوئی ایک ایونیو ڈسکس کرتے ہیں، جیسے آپ یہاں پہ بھی آتے ہیں جب، تو آپ کسی کو بھی نہیں جانتے، تو آہستہ آہستہ پھر سب کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور سب کو ضروری نہیں ہے سب کے ساتھ بنانا نہیں ہے. اٹس جسٹ اباؤٹ کہ ہیو اے گڈ. بات کریں کہ انٹریکٹ سب سے کر لینا چاہیے، سب سے انٹریکٹ کرنے میں مسئلہ نہیں ہے. آپ کی اپنی پریفرنس بعد میں ڈیولپ ہو سکتی ہے، بٹ ہر کوئی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. آپ کا جو ایک آپ کا جو ایک پرسپیکٹیو اباؤٹ ورلڈ ہے وہ ہر بندے سے آپ سیکھ سکتے ہو، ہر انسان سے سیکھنے کو ہے. کسی کے ساتھ بھی آپ بیٹھو گے کوئی تو ایک ایسی بات وہ کر ہی دے گا جو وہ آپ کے فائدے مند ہے. ہمارے مائنڈز اس طرح وائرڈ ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا سب سے پہلے نگیٹو چیزوں کو کیوں کرتے ہیں اور ان کو پک اپ کرتے ہیں سوسائٹی میں سے. تو ہم لوگوں کو اس طرح کام کرنا چاہیے کہ اس لیے ہم لوگوں کو ٹریک کرنا ہے. تو ہیلدی مائنڈ سیٹ بیسکلی یہ ہوگا کہ وہ ہر کسی کے ساتھ گھلنے ملنے کی کوشش کریں، ہم لوگ بات کرنے کی کوشش کریں. ہم لوگوں کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ان کے جو بیہیویئرز ہیں وہ برے ہیں، وہ انسان بذات خود برے نہیں ہیں. تو ہم لوگوں کو اس چیز کے اندر مائنڈ میں رکھتے ہوئے جو ہے نا کسی بھی انسان کے بارے میں پرسیپشن بنانی چاہیے، اور ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ ان کی اچھی عادات کو نوٹس کریں بجائے اس کے کہ ان کی بری عادات کو دیکھیں. ہم جج نہ کریں، ہم لوگوں کو ججمنٹل ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن ہمارا جو چمبرین اور ہمارا جو یہ گریملن گوبلنز ہیں وہ ہمیں جج کرنے کی بیسس کی طرف پش کرتے ہیں ہمیشہ. کرتے ہیں بالکل. ہم اس کو لرن اور انلرن کر سکتے ہیں. یہ لرن بیہیویئرز ہیں کہ ہم لوگ کنکلوژنس پہ جمپ کرتے ہیں، assumptions بناتے ہیں، ہم کسی کے بارے میں بائیس بنا لیتے ہیں سن کے کسی سے، ویئرز ہمیں نہیں بنانا چاہیے. ہم اس چیز پہ کام کر سکتے ہیں ایکٹیولی کہ ہم نے اگر کسی سے کسی کے بارے میں کوئی برائی سنی ہے تو انٹل انلیس ہم اس کو خود دیکھتے سنتے نہیں ہیں. تو اس کو یہ دیکھیں، یہ لرن بیہیویئر ہے. آپ کو کسی نے بتایا، آپ اس کو وہیں پہ روک سکتے ہیں کہ اگر آپ مجھے سے کسی کی بات کر رہے ہیں جو کہ اس کی غلط برائی کو سامنے لے کے آتی ہے تو بھی میرے سے اس بارے میں بات نہیں کریں. یو کین آلویز if you have listened to them you can always interact with the person اور پھر اپنے اس کے بارے میں ایک ججمنٹ بنائیں کہ میں ابھی ججمنٹ نہیں بناؤں گا کیونکہ مجھے ایک تھرڈ پرسن نے کسی اور کے بارے میں بتایا ہے. میں ان سے انٹریکٹ کر کے ان سے بات کر کے پھر اس کے بارے میں کوئی اپنا اوپینین رکھوں گا. دیٹ از ہاؤ یو گیٹ ٹو نو دا پرسن. اسی طرح دنیا کے بارے میں آپ کا پرسپیکٹیو ہونا چاہیے. جب آپ دنیا کے بارے میں پرسپیکٹیو بنا رہے ہیں، سوچی ہیں، ہم لوگوں کی جو تھاٹس ہوتی ہیں ہم نے انہیں پہ کام کرنا ہے. تو آپ کا ایک بیڈ ایکسپیرینس جس کو آپ جنرلائز کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا کے اوپر، پورے لوگوں کے اوپر، ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ایک اچھی مثبت سوچ کو رکھنا چاہیے دنیا کے بارے میں بھی. اور یہ دیکھیں، لائف از ناٹ فیئر، لائف از آلویز ناٹ گوئنگ ٹو بی فیئر از اے ویری گڈ سینٹینس کہ ہمیشہ زندگی میرا فیئر نہیں کرے گی. مجھے زندگی میں جو ہے اپنی اچھی چیزوں کو لے کے آنا ہے. میں نے اپنی ورلڈ کو دیکھنے کا پرسپیکٹیو اور ہورائزنس کو براڈن کرنا ہے.
میں نے جینا ہے، میں نے سیکھنا ہے، میں نے اچھی عادات کو اپنے اندر لے کے آنا ہے، بری عادات کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے. اور آپ کا ایک گول سیٹ ہونا چاہیے جس کو آپ کو اچیو کرنا ہے دنیا کے اندر. ایک مقصد ہونا چاہیے. وہی لوگ زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں. ریسرچز بھی شو کرتی ہے جن لوگوں نے اپنے لیے ایک گول سیٹ رکھا ہوا ہے، اس گول سیٹ کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے اس کو ٹاسک میں کنورٹ کیا ہوا ہے، مشنز بنائے ہوئے ہیں، وہ لوگ زیادہ اپنی زندگی میں جو ہے نا سکسیزفل ہوتے ہیں اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں. تو آپ کو اپنی زندگی کو دیکھنے کا نظریہ بھی بدلنا چاہیے کہ میرے ساتھ کیوں ہوا، میں یہاں پہ کیوں، صرف میں ہی کیوں اور باقی کیوں نہیں. ہمارا سب سے بڑا گلا شکوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باقی بھی تو نشے کرتے ہیں، ان کی زندگی تو نہیں ہوئی. لیکن آپ کو اس چیز کے اوپر دل منانا ہے، راضی کرنا ہے اپنے آپ کو کہ اب میرے لیے جو ہے نا نشے وہ بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہے، سوٹیبل نہیں ہے. میری باڈی ان کو پروسیس نہیں کرتی ہے. میں جب بھی ان کو کروں گا تو اس سے میرے پہ انگلیاں اٹھیں گی، میں نقصانات میں جاؤں گا.